بادشاہ حیران و پریشان ہر طرف دیکھ رہا تھا اور دل ہی دل میں سوچتا تھا کہ تالاب اور مچھلیوں کے حالات تعجب خیز ہیں، تو یہ ایک نیا اسرار پیدا ہو گیا۔ معاملہ سلجھنے کی بجائے پیچیدہ ہوتا جا رہا ہے، اور ابھی انہی باتوں پر غور کر رہا تھا کہ رونے کی آواز اندر سے آئی۔ بادشاہ اسی آواز کی سمت چلا، آگے بڑھ کے دیکھا کہ ایک دروازے پر پردہ پڑا ہوا ہے اور اس میں سے آواز آ رہی تھی۔ بادشاہ نے آہستہ سے پردہ اٹھا کر اندر جھانکا، دیکھا تو ایک خوش شکل نوجوان تخت پر بیٹھا رو رہا ہے اور دردناک آواز ہے۔ بادشاہ قریب گیا اور سلام کر کے حال دریافت کرنے لگا۔ اس نوجوان سے بادشاہ نے عذر کیا کہ آپ برائے کرم اس قلعہ اور تالاب کا حال مجھ سے بیان کریں اور اپنی سرگزشت بھی سنائیں۔ مجھ سے کچھ خدمت ممکن ہو سکی تو اس میں دریغ نہ کروں گا۔ وہ نوجوان آپ دیدہ ہو گیا اور بولا کہ یقیناً یہ خداوند کریم کی بڑی مہربانی ہے جو اس نے آپ کو یہاں بھیجا ہے، اور اب میں اپنا حال عرض کرتا ہوں۔ شاہ محمود جو اس ملک کا بادشاہ ہے، میں اس کا اکلوتا بیٹا ہوں اور میری شادی چچا کی لڑکی سے ہوئی تھی۔ ہم آپس میں محبت کرتے تھے۔ جب میرے والد کا انتقال ہو گیا تو میں تخت نشین ہوا۔ ہم دونوں شوہر بیوی 5 برس تک عیش و آرام کی زندگی بسر کرتے رہے۔ اس عرصے میں مجھے اپنی بیوی کے متعلق کسی قسم کا شک و شبہ نہیں تھا، اور ایک دیانت دار اور شریف آدمی کی طرح اس کے ہر ایک کام میں اعتماد کرتا تھا۔ چنانچہ ایک روز اتفاقاً ملکہ حمام میں گئی۔ دوپہر کا وقت تھا اور میں سونے کے لیے لیٹ گیا۔ 2 خواتین جو ملکہ کے ساتھ ہمیشہ رہتی تھیں مجھے پنکھا کرنے لگیں۔ تھوڑی دیر بعد وہ یہ سمجھیں کہ میں سو گیا ہوں، حالانکہ میں اس وقت بالکل جاگ رہا تھا۔ چنانچہ وہ آپس میں باتیں کرنے لگیں۔ ایک بولی کہ دیکھو ہمارا بادشاہ کیسا خوبصورت اور نوجوان ہے، لیکن ملکہ اس کے باوجود ادنیٰ سے حبشی غلام سے لگی ہوئی ہے، اور اس نیک آدمی کو آج تک کوئی علم نہیں۔ دوسرے نے جواب دیا کہ اس بیچارے کو کس طرح سے خبر ہو سکتی ہے؟ ملکہ جب اس موئے حبشی سے ملنے جاتی ہے تو اس کو بے ہوشی کی دوا پلایا کرتی ہے۔ یہ بات سن کر میرے ہوش و حواس جاتے رہے اور دماغ سن ہو گیا۔ میں اس وقت مصلحت سے سوتا رہا۔ تھوڑی دیر میں میری بیوی حمام سے واپس آ گئی، لیکن میں نے تحقیقات سے پہلے اسے کچھ نہ کہا، اور شام کو سونے کے وقت حسب معمول وہ میرے لیے شراب کا کٹورا لائی۔ میں سمجھ گیا کہ اسی طرح مجھے بے ہوش کر کے مجھے بے وقوف بنایا جاتا ہے۔ میں نے گلاس تو لے لیا، لیکن ملکہ کی آنکھ بچا کر اس کو پینے کی بجائے دوسری طرف گرا دیا۔ خود سونے کے لیے لیٹ گیا، اور جب ملکہ کو یقین ہو گیا کہ میں بے ہوش ہو گیا ہوں تو اس نے عریاں لباس پہن لیا اور باہر کی طرف چل دی۔ پھر میں بڑی آہستگی سے بستر سے اٹھا اور اس کے پیچھے پیچھے روانہ ہو گیا۔ ملکہ یعنی میری بیوی محل سے نکل کر ایک ویران میدان میں آ گئی، جہاں ایک حبشی غلام جو غالباً اس کے انتظار میں ٹہل رہا تھا موجود تھا۔ جب ملکہ وہاں پہنچی تو دونوں ایک دوسرے سے لپٹ گئے، پھر آرام و اطمینان سے محبت کی باتیں کرنے لگے۔ میرے تن بدن میں غیرت کی آگ لگ رہی تھی، اور میں اسی جگہ جھاڑی کی آڑ میں ٹھہر گیا۔ جب وہ حبشی غلام اور ملکہ میرے قریب سے گزرے تو میں نے تلوار سے حملہ کر دیا۔ غلام میرے وار سے زخمی ہو کر گر پڑا، اور ملکہ یعنی میری بیوی اس اچانک وار سے پریشان ہو گئی، اس لیے مجھے پہچان نہ سکی، اور میں اس کو وہیں چھوڑ کر محل میں واپس آیا اور اپنے بستر پر لیٹ گیا۔
تھوڑی دیر بعد ملکہ واپس آ گئی اور یہ اطمینان کر کے کہ میں سو رہا ہوں آپ بھی آرام کرنے لگی اور لیٹ گئی۔ صبح کو میں حسب معمول دربار میں چلا گیا اور اپنا کاروبار سلطنت انجام دیتا رہا، لیکن جب میں محل واپس آیا تو میں نے دیکھا کہ ملکہ ماتمی لباس پہنے بیٹھی ہوئی ہے اور اداس ہے۔ میں نے دریافت کیا تو کہنے لگی، مجھے اپنے ایک عزیز کے مرنے کی اطلاع ملی ہے، اس واسطے ماتمی لباس پہنا ہوا ہے۔ چونکہ میں اصل حال سے آگاہ تھا اس لیے خاموش رہا۔ کئی روز گزر گئے لیکن ملکہ کا ماتمی لباس نہ اترا۔ میں بھی یہ معلوم کرنے کی فکر میں تھا کہ کم بخت حبشی کا کیا انجام ہوا۔ ایک دن آخر پتہ چلا کہ وہ مرا نہیں، صرف زخمی ہو گیا ہے۔ ایک شب کو میں نے پھر ملکہ کا تعاقب کیا تو وہ ایک مکان میں پہنچی جہاں وہی حبشی غلام زخمی پڑا تھا۔ ملکہ اس کے قریب بیٹھ گئی اور بڑے پیار سے کہنے لگی کہ مجھ سے بات کر، میں تیرے لیے اپنی جان تک قربان کرنے کے لیے تیار ہوں۔ لیکن وہ ملعون خاموش رہا۔ اس وقت مجھ پر غیرت کا جنون سوار ہوا اور میں غصہ کی حالت میں سامنے جا کر کھڑا ہو گیا اور ارادہ کیا کہ دونوں کو قتل کر دوں۔ یہ دیکھ کر ملکہ میری طرف بڑھی اور کچھ پڑھ کر میری طرف پھونک مار دی۔ میرا ہاتھ جس میں تلوار تھی وہ بالکل ناکارہ ہو گیا۔ اس کے بعد وہ کچھ پڑھ کر بولی کہ تو آدھا پتھر کا ہو جا۔ اس وقت میرا نیچے کا دھڑ پتھر کا سا ہو گیا۔ اس کے بعد مملکت کو جھیل بنا دیا اور آبادی کو مچھلیاں، اور پھر اس کے چاروں طرف جادو کے زور سے پہاڑ کھڑے کر دیے تاکہ دنیا کی نظروں سے پوشیدہ ہو جائے۔ یہ وہی جھیل اور مچھلیاں ہیں، اور وہ ظالم عورت اب بھی اپنے دوست حبشی غلام کے ساتھ یہیں رہتی ہے۔ روزانہ میرے پاس آ کر مجھ کو 100 کوڑے مارتی ہے، اور وہ حبشی غلام بھی ابھی تک تندرست نہیں ہوا۔ جب وہ نوجوان اپنی مصیبت کی داستان بیان کر چکا تو بادشاہ نے اس کو تسلی دی اور کہا کہ ان دونوں سے تمہارا بدلہ میں لوں گا، صرف تم مجھے ان کی رہائش گاہ کا پتہ دو۔ نوجوان نے بادشاہ کو پتہ بتا دیا۔ بادشاہ نہایت احتیاط سے اس مقام پر پہنچا اور دیکھا کہ ملکہ کا محبوب حبشی ایک آراستہ چھپر کٹ پر آرام سے سو رہا تھا۔ بادشاہ دبے پاؤں اندر گیا اور حبشی پر تلوار کا بھرپور وار کیا اور اس کا قصہ تمام کر دیا۔ اس کے بعد حبشی کی لاش دوسرے کمروں میں چھپا دی اور خود کپڑا اوڑھ کر اسی چھپر کٹ پر لیٹ گیا۔ تھوڑی دیر بعد پھر وہ یدکار ملکہ آ گئی اور محبت بھرے انداز سے کہنے لگی، آخر پیارے تم مجھ سے کیوں ناراض ہو؟ منہ سے کیوں نہیں بولتے؟ میں نے تمہارے انتقام میں تمام سلطنت کو برباد کر ڈالا اور اپنے شوہر کو آدھا پتھر کا بنا دیا، اور پھر تم پر ہاتھ اٹھانے کے جرم میں اب تک 100 کوڑے روزانہ مارتی ہوں۔ بادشاہ جو کہ حبشی کی جگہ لیٹا تھا وہ مریضوں کی طرح بہت آہستہ سے بولا کہ تم اپنے شوہر کو روزانہ مارتی ہو اور اس کی چیخو پکار سے مجھے تکلیف ہوتی ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ تم اس کو اپنی اصلی حالت پر لوٹا دو اور ان تمام لوگوں کو بھی اپنے سحر سے نجات دے دو جو مچھلیاں بنے ہوئے ہیں، اس جھیل میں بیٹھے ہیں، اور اس مملکت کو بھی اس کی اصلی حالت میں کر دو، کیونکہ یہ سب میرے لیے بد دعا کرتے ہیں، اس لیے صحت نہیں ہوتی۔ ملکہ نے کہا کہ میری جان، یہ کوئی بڑی بات ہے؟ میں ابھی سب کو ویسا ہی کر دیتی ہوں جیسے پہلے تھے۔ چنانچہ ملکہ نے سحر کا توڑ پڑھا اور ہر شے اپنی اصلی صورت پر آ گئی۔ وہ نوجوان بھی مصیبت سے رہا ہو گیا۔ نہ وہ جھیل تھی نہ پہاڑ، بلکہ ایک آباد ملک ہو گیا
بادشاہ کی فوج جو اس کے ہمراہ آئی ہوئی تھی خود بخود دور ہو گئی، کیونکہ یہ علاقہ شہر کی وجہ سے بادشاہ کے ملک کے قریب نظر آتا تھا، ورنہ اصل میں کافی دور تھا۔ جب ملکہ اس سے فارغ ہوئی تو پھر حبشی غلام کے پاس آئی، کیونکہ اب تک وہ یہی سوچ رہی تھی کہ چھپر کٹ پر اس کا محبوب سو رہا ہے، اور کہنے لگی کہ میں نے تمہارے حکم کی تعمیل کر دی ہے، اور خدا کے لیے اب تو منہ کھولو اور مجھ سے بات کرو۔ بادشاہ نے جو حبشی کی جگہ لیٹا ہوا تھا اس کو قریب آنے کا اشارہ کیا۔ ملکہ جوں ہی اس کے قریب پہنچی تو اس نے اٹھ کر تلوار کا ایسا وار کیا کہ سر کٹ کر دور جا گرا۔ اس کے بعد بادشاہ وہاں سے نکلا اور اس نوجوان کو تلاش کیا جو یہاں کا بادشاہ تھا، پھر اس کو ہمراہ لے کر دونوں ملعونوں کی لاشیں دکھائیں۔ یہ دیکھ کر شہزادہ قدموں میں گر پڑا اور بہت شکریہ ادا کیا۔ کل رعایا کو حالات کا علم ہوا تو سب خدا کا شکر بجا لائے اور بادشاہ کے ممنون احسان ہوئے۔ اس کام سے فارغ ہو کر بادشاہ اپنے ملک کی طرف روانہ ہوا، اور اس نوجوان شہزادے نے بھی ساتھ چلنے کی درخواست کی، اور دونوں بادشاہ دارالحکومت کی طرف روانہ ہوئے۔ جب اپنی سلطنت کے قریب پہنچے تو بادشاہ نے وزیر کو اطلاع دی۔ وہاں سب پریشان تھے۔ یہ خبر سن کر سب خوش ہو گئے اور استقبال کر کے اپنے بادشاہ کو شہر میں لائی۔ کچھ عرصہ گزرنے کے بعد بادشاہ نے اپنی لڑکی کی شادی اس نوجوان شہزادے سے کر دی، اور عنان حکومت بھی اس کے سپرد کر کے خود بیت اللہ کو چلا گیا اور وہیں انتقال ہوا۔ یہ کہانی بیان کر کے شہرزاد نے اپنی بہن سے کہا، یہ کہانی بغداد کے مزدور کے قصے سے زیادہ دلچسپ نہیں، اگر بادشاہ نے اجازت دی تو وہ بھی سناؤں گی۔ بادشاہ کو نئی حکایت سننے کا شوق ہوا، چنانچہ اس نے اجازت دی اور حکم دیا کہ شہرزاد کو آج قتل نہ کیا جائے۔